ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جسم فروشی کے حوالے سے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ہمارے ساتھ دو ایسی خواتین ہیں جو اس کاروبار میں، اس کام میں، اس دھندے میں ہیں، اور دوسری جانب ہمارے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب ہیں جنہوں نے مذہبی نقطۂ نظر سے اپنی رائے کا اظہار کیا اور صاف دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا کہ یہ بغیرتی ہے، غیر اخلاقی ہے، اور یقیناً ہمارا ضمیر ہمیں کیسے اس کی اجازت دے سکتا ہے۔ لیکن اس پر مزید بات کرتے ہوئے 2 سے 2.5 سال ہوئے ہیں، مزید کب تک یہ کام کرتے رہیں گے آپ؟ جب تک چلے گا۔ کب تک؟ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ؟ پھر کیا کریں ہم لوگ؟ آپ بتا دیں۔ آپ پہلے بتایا آپ محنت مزدوری کر سکتے ہیں، آپ کوئی اور تو جانتے ہیں نا ہم لوگ، پہلے میں نے سوچا کہ کہیں جاب کرتی ہوں، جب جاب کے لیے نکلی تو وہاں پہ یہی ملا ہمیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کسی گھر میں کام کر لیتی ہوں، گھر میں کام کرنے کے لیے گئی تو وہ بھی مفتی صاحب تھے جنہوں نے ہمیں چھیڑا، اسی مطلب گندی نظروں سے دیکھا، یہ کام کرنے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے ہم نے کہا جب مفتی صاحب خود ہی کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم لوگ ہو جائیں۔ مفتی عبدالقوی صاحب، آپ نے سنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مفتی صاحب ہی تھے جہاں پر ہم گئے۔ دیکھیں جی، جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں وہاں جتنے افراد ہوں گے، خواہ وہ جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھے، کوئی آدمی مفتی بننے کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ اس کے اندر عظمت ایک کردار پیدا ہو جاتا ہے یا وہ جناب شرافت اور غیرت کی طرف، یہ تو انسان کی اپنی ایک عظمت کی بات ہے۔ میں نے یورپ کے اندر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو تہجد گزار ہیں، اور اللہ معاف فرمائے کہ سعودی عرب کے اندر بھی ایسے درندہ صفت لوگوں کو دیکھا ہے جو حرمین شریفین میں رہتے ہوئے بھی اس طرح کی غلط کاری کے اندر ملوث ہے۔ مفتی صاحب ہوں یا غیر مفتی صاحب ہوں، جو آدمی بھی اس معاشرے کے اندر جس وقت آپ اور ہم موجود ہیں، اگر ہمارے اندر اخلاقیات نہیں ہوں گے، ہمارے اندر انسانیت نہیں ہوگی، ہمارے اندر جناب درندگی کی کیفیت ہوگی، تو اس کے اندر پھر لقب سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عالم دین ہے یا مفتی ہے یا ارباب اقتدار میں سے ہے، مفتی صاحب یہ بتائیں، زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم تو سمجھا نہیں پا رہے ہیں، مجھ سے میں نے تو کوشش کی ہے کہ ان کو میں کسی طریقے سے یہ سمجھا پاؤں کہ یہ کام چھوڑ دیں۔ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے چھوڑتے ہیں، آپ ہی احسان کر دیجئے کہ آپ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سمجھائیے کہ یہ کام چھوڑ دیں۔ دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ یہ 2 خواتین اور اس کے علاوہ جس طرح کی خواتین اس جسم فروشی کے اندر ملوث ہیں، میں بحیثیت ایک عالم دین ہونے کے اور دین کے طالب علم ہونے کے نہایت درد دل کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہوئے، انہیں قرآن و سنت کا واسطہ دیتے ہوئے، اخلاقیات کا واسطہ دیتے ہوئے، انسانیت کا واسطہ دیتے ہوئے، غیرت اور شرافت جو عورت کا حسن ہے اس کا طرف سے جناب ان کی منت ثبت کرتے ہوئے، سماجت کرتے ہوئے میں ان سے درخواست کروں گا کہ جناب فوری طور پر اس خوفناک سے، حضور کا فرمان مبارک ہے الغنی یخرج البنا، آج اپنے بچوں کے لیے جو کچھ کر رہی ہیں، ان کی وجہ سے کل ان کا جو بچوں کے پیٹ کے اندر جو حرام کا مال جا رہا ہے، یہ اس بات کی توقع نہ رکھے کہ کل وہ ان کے لیے کوئی فرما بردار بیٹے بن کے یا فرما بردار بچے بن کے ان کے لیے کوئی مستقبل کے روشن ہونے کے حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکیں گے۔ ان کو میں یہ بات بھی بتا دوں کہ اسلام کے حوالے سے والدہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پالے، والدہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند جو ہے، وہ بیوی جو ہے اپنے خاوند کو پالے، محترمہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے ماں اور باپ کو پالے۔ خدا را ان افراد کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، یہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ باعث طریقے سے مفتی صاحب نے ابھی آپ نے کہا سن لیا، مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ پر یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو پالیں، اسی طرح یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے میاں کو پالیں، تو کیا کہتی ہیں؟ تو مفتی صاحب ہمیں بتائیں ہم لوگ کیا کریں؟ میں ان سے یہ بات درخواست عرض کروں گا کہ جناب جہاں یہ لوگ رہتے ہیں، مفتی صاحب ابھی یہاں پر یہ بڑی اہم بات کہی، بڑی اہم بات یہاں پر انہوں نے یہ کہی، انہوں نے کہا جی خودکشی بھی حرام ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے خودکشی کا سوچا ہو کہ آپ خودکشی کر لیں؟ سوچا، پھر کہا حرام ہے، پیچھے سے گھر والوں کا کیا ہوگا، ہم تو خودکشی کر کے مر جائیں گے، پیچھے سے کیا ہوگا؟ پھر ہم نے کہا یہ بھی حرام ہے، وہ بھی کام حرام ہے، کیوں نہ وہی کر لیں۔ جی مفتی صاحب دیکھیں جی، صورتحال یہ ہے کہ بڑی عقل کی انہوں نے بات کی، خودکشی بھی حرام ہے، جسم فروشی بھی حرام ہے، زناکاری بھی حرام ہے۔ اب بھی الحمدللہ میں نا امید نہیں ہوں، اسی مسلم معاشرے کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ یہ 2 خواتین بھی اور اس جیسی اور خواتین بھی آج اگر یہ توبہ کر لے کہ ہم نے جسم فروشی نہیں کرنی، میں بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی کفالت وہ افراد کر سکتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے تجارت بھی عطا فرمائی ہے، رزق حلال کے اندر وسعت بھی عطا فرمائی ہے۔ جی مفتی صاحب، ہم نے توبہ کر لی، آپ ہمارا خرچہ اٹھاتے ہیں؟ بالکل، میں بحیثیت میں کہتا ہوں کہ میں اسلامی عدالت کے ایک ادنا کارکن ہونے کے حوالے سے
میرا جس خانقاہ سے تعلق ہے، دارالعلوم کا تعلق ہے، میں اپنے بھائی علی ممتاز کو درمیان میں لاتا ہوں۔ علی ممتاز ان تمام خواتین جو آپ جیسی مظلوم ہیں ان کی فہرست بنائیں، 1 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ جو کچھ جسم فروشی کی وجہ سے کماتی ہیں اس سے زیادہ باعزت طریقے پر انشاءاللہ ایسے اچھے انداز میں کہ ایسے تاجر بھی موجود ہیں، اہل خیر بھی موجود ہیں، جب ایک ہاتھ سے دیتے ہیں دوسرے ہاتھ میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کچھ امداد کی ہے۔ اور الحمدللہ میں بڑی جرأت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں ایسی خواتین ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا، آج ان کے بچے بھی تعلیم پا رہے ہیں، ان کے بچوں کی جناب جو فیسیں ہیں ان کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، ان کے بچوں کی شادی کے موقع پر روٹی کا انتظام بھی ہو رہا ہے، شادی اور رخصتی کے وقت ان کے جہیز کا انتظام بھی ہو رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہم نے ایسی خواتین کی کفالت کی ہے۔ مفتی صاحب آخری بات، ایک تو یہ آپ نے کہا کہ آپ ان کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور انہوں نے آپ سے بلکہ پہلے کہا کہ اگر آپ ہماری ذمہ داری لیں تو ہم توبہ کر لیتے ہیں، آپ نے کہا جی آپ ذمہ داری لیتے ہیں۔ یہ سوچ اور یہ ڈر کہ اگر ہم یہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو چھوڑنے کے بعد بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا رہے، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نے ان تمام سوالات کا جواب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خوش نصیب اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی پھر قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں ایسے انداز سے رزق حلال کی انتظامات کرتا ہوں جو انسانی فکر میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے اوپر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے توبہ طائب ہو جائے، میں بڑی جرأت سے یہ بات کہوں گا کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمارا رزاق ہے، وہی ہمیں رزق عطا فرمانے والا ہے۔ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو جو حرام پرندے ہوں یا حلال ہو جن کو وہ رب العالمین ان کو رزق دے رہا ہے، صحرا کے اندر پھرنے والے جو حرام جانور ہیں جو اللہ ان کو رزق دے رہا ہے۔ یقیناً ایک اسلامی مملکت میں رہنے والی وہ خواتین جنہیں اللہ نے بحیثیت انسان ہونے کے بھی عظمت عطا فرمائی، بحیثیت محترمہ ہونے کی بھی عظمت عطا فرمائی، یقیناً اللہ پہ یہ لوگ بھروسہ کریں، اللہ رب العالمین ان سے ان کے بہتر انداز کے اندر انہیں رزق حلال بھی عطا فرمائیں گے، اور اس رزق حلال کی برکت سے جب ان کی اولاد تک وہ لقمہ پہنچے گا تو یقیناً بڑھاپے کے اندر وہی اولاد ان کی خدمت کرنے والی بھی ہوگی، احترام کرنے والی بھی ہوگی، ان کا مستقبل بھی روشن ہوگا، ان کا مستقبل بھی روشن ہوگا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ابھی یہ جو کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی، میں پروگرام کو کلوز کرنا ہے تو میں آخر میں ان دونوں خواتین سے ایک دفعہ پھر یہ پوچھنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب نے آپ کے کہنے پر آپ نے کہا کہ اگر آپ توبہ کرتی ہیں تو کیا وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے کہہ دیا وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں، تو کیا آپ دونوں اب اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو ہم لوگ تیار ہیں۔ تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ میں وہ ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ پر کہتے سب ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں۔ نہیں، اگر آپ اسی طرح سے یہی سوچتے رہیں گے اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ یہ کام خود کرنا چاہتی ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کام خود کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مفتی صاحب یا کوئی بھی، اگر دیکھیں آپ کسی کے کردار پر پہلے سے تو شک نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے؟ آپ کے بھی کردار پر اگر کوئی نہیں جانتا، کوئی شک کرے گا تو وہ غلط کر رہا ہوگا، تو آپ کسی کے کردار یا کسی کی نیت پر پہلے سے شک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ یہی سوچتے رہیں کہ جی سبھی ایسے ہیں، سبھی برے ہیں، سبھی گندے ہیں، تو پھر کوئی اچھا بھی ہوگا تو آپ ان کو بھی گندا بول رہے ہوں گے، ان کو بھی آپ برا بول رہے ہوں گے۔ تو اگر کوئی ذمہ داری قبول کر رہا ہے اور مفتی عبدالقوی صاحب ذمہ داری قبول کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا احترام کرتے ہوئے آپ کا خود یہ کہنا تھا، یہ ہمارا کہنا نہیں تھا، آپ دونوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ توبہ کریں گے آپ اس شرط پہ کریں گے جی کوئی ذمہ داری قبول کریں۔ ہاں جی، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں اگر وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں تو۔ آپ بھی؟ ہمیں بہت افسوس ہے دیکھیں، ہم افسوس ہیں، ہم روتے ہیں اس بات پہ، آپ کو کیا پتا ہم گھر میں بیٹھ کے کتنا افسوس کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم روتے بھی ہیں بیٹھ کے، کبھی ہنسنے کا ٹائم نہیں ملتا اتنا، ہم لوگ بچوں کو بھی دیکھ کے رونا آتا ہے، کیا کریں ہم لوگ کیا کریں؟ اس کی کیا ضمانت ہے کہ جی آپ کی اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا ہے تو اس کے بعد اب یہ کام ذمہ داری ہمارا رینٹ پورا کریں، کھانا پینا پورا کریں، ہر چیز پوری کریں ہمیں۔ نہیں، کل کو ابھی آپ کہیں گے جی 20,000 یا 25,000 ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہمیں اتنا ہمارا خرچہ ہے، کل کو کہیں گے 50,000 ہے، پھر آپ کہیں گے 75,000 ہے۔ نہیں، اسی میں ہم گزارا کریں گے۔ جی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی عبدالقوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی جسم فروشی کے اس کام کے حوالے سے، اس کو آپ کاروبار بھی بول سکتے ہیں، دھندا بھی بول سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے تو گناہ، اور یقیناً بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چاہے ہم اس سے جتنی بھی نظریں چرا لیں اور کہہ دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہے، ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں نہیں ہیں کہ جتنے کہ کبھی ہوا کرتی تھیں، اب ہم نے اپنے لیے صحیح رستہ چن لیا ہے، ہم صحیح راہ پر گامزن ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔
چاہے یہ خواتین آپ کو سڑک کنارے کھڑے ہوئے دکھائی دیں یا کسی اور طریقے سے اس کام کو لے کے چلا جا رہا ہے. بہت سے لوگ اس کو کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف گزارا کرنے کے لیے, گھر کا نظام چلانے کے لیے, لیکن بعد میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہاں کام ہے, اس کو ہم کام سمجھ کے چلا رہے ہیں اور گھر کا خرچ بھی چل رہا ہے اور کمائی کی کمائی بھی ہو رہی ہے. لیکن ہم سب کو مل کر ان حالات کو, ان معاشرتی برائیوں کو ختم کرنا ہے. اور وہ مرد حضرات, وہ درندہ صفت مرد حضرات, مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, میں بھی یقیناً مرد ہوں, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بازاروں میں, گلیوں میں, محلوں میں, دفاتر میں, کہیں بھی جہاں پہ بھی خواتین ہوں, ان کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح نہ جانے وہ کیا ہیں, اور ان کے ساتھ پھر جو سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس پر کوئی بھی گھر سے باہر نکلتے ہوئے ایک دفعہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ سوچے کہ باہر ایسے مرد ہیں کہ جن میں جا کر ہمیں کام کرنے سے بہتر ہے ہم گھر میں رہیں. اور اگر باہر جا کر کام ہی کرنا ہے تو جیسا کہ ان دونوں خواتین نے بتایا کہ انہوں نے سوچا کہ باہر تو پھر یہی سلوک ہونا ہے, تو پھر لہٰذا ہم یہی کرتے رہیں اور یہی ہمارے لیے شاید بہتر ہوگا. آج کے پروگرام میں ہمارے پاس وقت بس اتنا ہی. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. جاتے جاتے ہمارا ای میل ایڈریس hamlog@sama.tv, ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, ضرور وزٹ کیجئے گا اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.